اپنی بات کا آغاز میں علامہ اقبال کی ایک نظم ہے اس کے اشعار سے کروں گی، جو کہ اس کلمے کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں جس کو ہم مسلمان اپنے زبان و دل سے ادا کرتے ہیں۔ اور وہ کچھ اشعار کچھ یوں ہیں کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ یعنی اپنی ذات کو پہچاننے کا اور ہمارا جو نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کے سفر کا بہترین ذریعہ ہے وہ ہمارا کلمہ ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور کامیاب بھی وہی انسان ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور یہ بات سب انسانوں کے لیے ہے۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وجود باری تعالیٰ پر دلائل دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دعوے کو ثابت کریں، کیونکہ دلیل دینے کا ذمہ دار بھی وہی ہے جو کہ پہلے سے موجودہ صورتحال کے خلاف جا کر کوئی دعویٰ کرتا ہے، اور عدالتی نظام میں بھی اور فلسفے میں بھی اسے ہی مدعی یعنی کہ کلیمنٹ تصور کیا جاتا ہے۔ ایک فلسفی ہے، میں یہاں پہ اپنی پریزنٹیشن ایڈ کر دیتی ہوں، یہاں پہ میں نے ریفرنس دیا ہوا ہے ان کا نام ہے کارگائل جیمز، جنہوں نے کیمبرج یونیورسٹی پریس کے ایک جرنل میں یہ لکھا ہے کہ دلیل دینا اس کے ذمے ہے جو اسٹیٹس کو کے خلاف جائے۔ اسٹیٹس کو کہتے ہیں پہلے سے موجودہ صورتحال کو، اور کیونکہ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ خدا پر یقین رکھنا انسانی فطرت کا حصہ ہے، اور انسانی تاریخ بھی ہمیں اسی بات کا ثبوت دیتی ہے، اور جتنے بھی مذاہب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اس میں کسی نہ کسی سپریم بینگ کا تصور ہمیں ملتا ہے۔ لیکن یہ جو ملحد ہیں یہ کچھ ہی صدیوں پہلے نمودار ہوئے ہیں، اور جو الہادی نظریہ ہے یہ بہت بعد میں دریافت ہوا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہی ہیں جو کہ اسٹیٹس کو کے خلاف جاتے ہیں، یعنی کہ ظاہری صورتحال کے خلاف جا کر خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دلیل دینا بھی انہی کے ذمے ہے۔ لیکن اب جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے وہ یہ سوچیں گے کہ اگر دلیل دینا ان کے ذمے ہے تو پھر آج ہم کیوں جمع ہوئے ہیں؟ تو وہ اسی لیے کہ ان لوگوں کے لیے جمع ہوئے ہیں ہم کہ جو سچ کی تلاش میں ہیں، اور فیصلہ بجائے اپنی شہرت اور دین کے خلاف بولنے کے نتیجے میں ملنے والے جو مال و دولت ہے اس کو ایک طرف رکھ کر اپنی عقل سے کام لیں گے۔ تو میں آج آپ سب کے سامنے امام غزالی رحمہ اللہ ہیں، ان کی خدا کے وجود پر کائناتی دلیل پر گفتگو کروں گی، جسے دا کلام کاسمولوجیکل آرگیومنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اسکرین پہ میرا خیال ہے سب کو نظر آ رہی ہوگی۔ دراصل دلیل علت اولا ہے، ایک دا فرسٹ کاز آرگیومنٹ بھی کہتے ہیں اسے، جو کہ عیسائیوں نے کچھ یونانی فلسفیوں سے لی تھی، جس کا پہلا مقدمہ یہ تھا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، لیکن اس پر ملحدوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ اگر ہر چیز کا سبب ہے تو پھر خدا کے وجود کا کیا سبب ہے۔ لیکن امام غزالی نے اس کا جو پہلا مقدمہ ہے اس کو ری ارینج کیا ہے، اور یہ کہا کہ ہر چیز جو وجود میں آئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ وجود باری تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، تو اس دلیل کا پہلا مقدمہ جو امام غزالی نے پیش کیا وہی ملحدوں کے اعتراض کی تردید کر دیتا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہوئے ہم اس دلیل کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں۔ بیسیکلی اس کے 3 مقدمات ہیں۔ پہلا مقدمہ آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، that whatever begins to exist has a cause، یعنی ہر وجود میں آنے والی چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ مثلا آپ کے آس پاس جو بھی چیزیں موجود ہیں آپ انہی پر غور کر لیں، جیسے ہمیں پہاڑ نظر آتے ہیں، سورج ہے، پتھر ہے، ٹیبل، موبائل، ان سب چیزوں کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا، یہ سب کی سب بعد میں وجود میں آئی ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں، اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہوا ملتا ہے کہ جو چیزیں بھی میں نے ابھی جن کی مثال دی ہے پہلے، اس میں سے کچھ چیزیں ہیں جن کا کوئی سبب نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بات ہمارے مشاہدے کے خلاف ہے، اور پھر انہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا کوئی بہت بڑا ثبوت دیں، کیونکہ بگ کلیم آلویز نیڈ اے بگ ایویڈنس۔ یا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ پارٹیکلز ایسے ہیں جنہوں نے خود بخود پاپ اپ ہو کر یہ کائنات بنا دی۔ تو پھر ان سے میرا سوال یہ ہے کہ اتنے کروڑوں سالوں میں ہمیں ایسی کوئی مثال کیوں نہیں ملتی کہ انہی پارٹیکلز سے کوئی ایسی کمپلیکس چیز بن گئی ہو اس دنیا کی، مثلا کیمرہ ہے، وہ پھر خود بخود کیوں تخلیق
نہیں ہو گئی، مطلب خود بخود اس نے کیوں نہیں تخلیق کر دی پارٹیکلز نے؟ یہ ساری چیزیں تخلیق کرنے کی انسان کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ جب ساری نیچرل چیزیں خود بخود وجود میں آ سکتی ہیں تو پھر انہی پارٹیکلز کے لیے چیزوں کو ری ارینج کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا پھر پہلی دفعہ تخلیق کرنا؟ تو یہ ان لوگوں سے میرا سوال ہے۔ اچھا، اب جو پہلا مقدمہ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہر چیز جو وجود میں آئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، تو بہت سارے ملحدین اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا ضروری ہے کہ اگر ہر چیز کا سبب ہے تو کائنات کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہو؟ تو اس کے لیے امام غزالی رحمہ اللہ نے دوسرا مقدمہ پیش کیا، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ کائنات وجود میں آئی ہے لہٰذا اس کا بھی کوئی سبب ہے۔ اور کئی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات لامحدود ہے، اس کا کوئی آغاز نہیں ہوا، تو پھر ہم ان سے یہی سوال کریں گے کہ اگر کائنات لامتناہی ہے تو یقیناً ٹائم بھی لامتناہی ہوگا، اور اگر ٹائم لامتناہی ہے یعنی کہ اگر زمانہ انفینٹ ہے تو کوئی ماضی یا مستقبل نہیں ہو سکتا، یعنی جس مومنٹ میں ہم آج ہیں، ابھی اس وقت ہم نظر آ رہے ہیں، تو یہ آ ہی نہیں سکتا کیونکہ جب تک پچھلا زمانہ نہیں گزرے گا، جب تک ہم موجودہ وقت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ حقیقی دنیا میں کسی بھی چیز کو انفینٹ سمجھنا ایک انتہائی غیر معقول بات ہے، تو اس کے لیے کافی سارے فلسفیوں نے اور سائنسدانوں نے اور کریشنسٹ نے بھی کافی ساری مثالیں پیش کی ہیں کہ اس دنیا میں کسی بھی شے کو کی انفینٹ اماؤنٹ کو وٹنس نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو سمجھانے کے لیے ڈومینو ایفیکٹ کی بھی مثال دی ہے۔ اور ایک جرمن میتھمیٹیشین ہیں ڈیوڈ ہلبرٹ، انہوں نے بھی ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ ڈیولپ کیا جسے ڈیوڈ ہلبرٹس انفینٹ ہوٹل پیراڈاکس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور جن بہن بھائیوں کو اس بارے میں نہیں پتا ان کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور مثال دوں گی جو کہ امام غزالی کی ہے، ایک مثال ہے پلینٹس کی ریولوشن کے بارے میں، کہ اگر آپ پلینٹس کی ریولوشن کی بات کریں اور یہ کہیں کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پلینٹس کی ریولوشن ہے وہ بھی ہمیشہ سے ہے، یعنی وہ بھی انفینٹ ہے۔ تو اس کو آپ نیومریٹ کیسے کریں گے، یعنی اس کی گنتی کیسے کریں گے آپ؟ یا فرض کریں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ارتھ 1 سال میں اپنا آربٹ مکمل کرتا ہے، لیکن جو سیٹرن ہے وہ 30 سال کے اندر اپنا چکر مکمل کرتا ہے، تو امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ ارتھ اور سیٹرن اگر دونوں ہمیشہ سے موجود ہیں تو یہ ریولوشن کا آپ نے حساب کیسے لگایا؟ اور پھر انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ نمبر آف روٹیشن ایون ہے یا آڈ ہے، تو اس کا بھی جواب دیں اور وہ کس طرح سے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایون اور آڈ دونوں ہیں تو پھر یہ ایک بہت ہی ارریشنل کانسیپٹ ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نمبر آف روٹیشن جو ہے وہ ایون ہے، تو اگر آپ اس میں ایک اور نمبر ایڈ کر دیں تو وہ آڈ ہو جائے گا، تو آپ اس میں انفینٹ میں آپ کیسے ایک اور نمبر ایڈ کریں گے؟ وہ تو ہمیشہ لامتناہی رہے گا، تو کبھی بھی یہ آپ جج نہیں کر سکتے کہ وہ آڈ ہے یا ایون ہے، لہٰذا کوئی بھی اگر انفینٹ پاسٹ ایونٹس ہوئے ہوں گے تو اس کے نتیجے میں بہت ساری ایبسرڈیٹیز لازم آئیں گی۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک آدھ اور میں مثال دے دیتی ہوں، تھوڑا آسان کر کے سمجھانے کے لیے۔ یہ ایک تصویر ہے، یہ ایک لائبریری کی تصویر ہے۔ اگر میں کہوں کہ اس کے ایک شیلف میں لامتناہی کتابیں ہیں، یعنی انفینٹ نمبر آف بکس ہے ڈفرینٹ کلرز کے، اور آپ سے میں یہ کہوں کہ اس میں سے 3 لال کلر کی بکس نکال لیں، اور پھر آپ سے پوچھوں کہ آپ کے ہاتھ میں کتنی کتابیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کا جواب ہوگا کہ 3 ہیں، یا پھر دوسرا جواب یہ ہوگا کہ انفینٹ ہیں۔ ایک اور میں مثال دیتی ہوں آپ کو کہ یہ آپ کو اسکرین پہ کافی ساری بالز نظر آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ یہ تصور کریں کہ ایک بہت بڑا سا بیگ ہے جس میں انفینٹ بالز ہیں، اور ان میں سے میں آپ کو کہوں کہ آپ کوئی 2 بالز نکال لیں کوئی سی بھی، اور پھر آپ سے پوچھوں کہ اس بیگ میں کتنی بالز باقی ہیں یا پھر آپ کے ہاتھ میں کتنی بالز ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس 2 جواب ہوں گے۔ ایک جواب آئے گا نمبر کی صورت میں جو کہ 2 ہوگا، اور دوسرا جواب آئے گا انفینٹ۔ تو ظاہر ہے کہ دونوں جواب ہی غلط ہیں۔ اگر آپ انفینٹ میں سے انفینٹ کو نکالیں گے تو پھر آپ کے پاس کیا بچنا چاہیے؟ تو دونوں آنسر جو ہے وہ ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹ کریں گے، لہٰذا ایکچوئل انفینٹ جو ہے
وہ ایک لॉजिकल فیلیسی ہے۔ دوسری بات کائنات کا لامتناہی ہونا اس لیے بھی غلط اسٹیٹمنٹ ہے کیونکہ کائنات جو ہے وہ ہماری مستقل پھیل رہی ہے جو کہ ایڈون ہبل کی بھی آبزرویشن ہے، جس کی مثال انہوں نے ایک غبارے سے دی تھی کہ فرض کریں اگر آپ ایک غبارے پہ بہت سارے ڈاٹس بنا دیں اور اس میں ہوا بھر دیں تو وہ سارے ڈاٹس ایک دوسرے سے دور چلے جائیں گے اور اگر اس کو آپ اپنی اصلی حالت میں واپس لے آئیں تو وہ سارے نقطے جو ہے وہ ایک جگہ پر واپس آ جائیں گے یا ایک دوسرے سے بہت قریب ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح کائنات میں موجود جو کہکشائیں ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے بالکل غبارے کے ڈاٹس کی طرح دور ہو رہی ہیں اور اگر ہم اسی ایکسپینشن کو ریورس کر دیں تو کائنات بھی ایک نقطے پر آ کر جمع ہو جائے گی جہاں اس کا والیوم 0 تھا۔ لہٰذا اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یونیورس کا کوئی آغاز ہے تو ہمارے پاس بہت سارے سائنٹیفک ایویڈنسز بھی موجود ہیں جس میں سے ایک کا میں نے ذکر کر دیا۔ آخری بات جو میں یہاں پہ رکھنا چاہوں گی کہ اس کائناتی دلیل کے جو دونوں مقدمات ہیں وہ ڈیڈکٹیو ریزننگ پہ بیسڈ ہیں یعنی استخراجی استدلال پر بیسڈ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کنکلوژن اس سے ڈرائیو کیا گیا ہے جو کہ یہ ہے کہ کیونکہ کائنات کا بھی کوئی آغاز ہے تو اس لیے کائنات کا بھی کوئی سبب ہے۔ اب جب کہ یہ ثابت ہو گیا کہ اس کائنات کا کوئی کاز ہے تو اس سبب کے متعلق کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ یقینی طور پر کہی جا سکتی ہیں اور اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سبب مافوق الفطرت ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ ٹائم اور اسپیس کا کریٹر بھی وہی ہے تو اس کا ٹائم لیس ہونا غیر مادی ہونا اور اسپیس لیس ہونا بہت لازمی ہے اور یہ بھی لازمی ہے کہ وہ اتنا طاقتور اور با اختیار ہو کہ بگ بینگ کو ظہور میں لا سکے۔ اور جو بھی دلیل میں نے ابھی پیش کی ہے اس کو سن کر اگر کسی کو خدا کی ذات پر یقین نہ بھی آئے یا وہ قائل نہ بھی ہو تو وہ اس بات کا ضرور اعتراف کرے گا کہ یہ جو آرگیومنٹ ہے یہ انتہائی ریشنل آرگیومنٹ ہے۔ تو مجھے بس اتنی ہی بات رکھنی تھی اور میں نے کوشش کی کہ جتنا آسان ہو سکے میں اس کو آسان کر کے پیش کروں۔ تو امید ہے کہ میں اس مقصد میں کامیاب رہی ہوں گی اور میری بات سننے کا بہت شکریہ۔